اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ نہیں، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا اور اس کے گناہ نے اس کا گھیراؤ کر لیا، بس یہی ہیں آگ والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 81 سے شروع کریں گے۔ لاسٹ آیت میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے انسان کے اعمال ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ کسی قسم کا وہم و گمان یا اچھی امیدیں اور تمنائیں، سفارشیں یا شجرہ نسب کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف اعمال۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ امیدیں غلط ہیں کہ تمہیں آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔ بلا کسی کی بات کی نفی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ من کسب سیئۃ، جس شخص نے بھی ایک گناہ کمایا، یہاں سیئۃ کا لفظ آیا ہے، یعنی ایک گناہ واحد۔ سیئۃ حسنہ کی ضد ہے، یعنی کہ ایسی شے جو بدصورت ہو۔ کیونکہ گناہ بدصورت ہوتے ہیں اس لیے انہیں سیئات کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سیئات جمع کے طور پر استعمال نہیں کی، بلکہ واحد سیئاتن کا لفظ آیا ہے۔ جو بھی ایک واحد سنگل گناہ جو انسان کو گھیر لے۔ بعض اوقات انسان خود کو بڑی تسلی دیتا ہے کہ کوئی نہیں، ہم رشوت لیتے ہیں لیکن اور کتنے نیک کام کرتے ہیں، ہم سود کا کاروبار کر رہے ہیں لیکن نمازیں بھی تو پڑھتے ہیں۔ جو لوگ اپنے گھر والوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، وہی لوگ آپ دیکھیں گے کہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں۔ جو نمازیں نہیں پڑھتے اور نماز کو اہمیت نہیں دیتے، وہ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں کہ ہم حقوق العباد تو پورے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہتے، بخیل ہوتے ہیں، وہ نمازوں سے ترازو میں وزن پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اصل بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک گناہ ہی انسان کو گھیر لیتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق یہ بات صرف گناہ کبیرہ کے لیے ہے، لیکن اوروں نے کہا کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ امام الغزالی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا گناہ دو وجوہات کی بنا پر گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اگر انسان چھوٹے گناہ پہ اصرار کرے، یعنی گناہ پہ جمع رہے، پرسسٹنٹلی چھوٹا گناہ کرتا رہے، تو چھوٹا گناہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں سے بچو، بے شک وہ آدمی کے لیے جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے 3808۔ دوسری وجہ، اگر انسان اپنے گناہ کو معمولی اور بے ضرر سمجھنا شروع ہو جائے تو چھوٹا گناہ بھی چھوٹا نہیں رہتا بلکہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، مومن اپنے گناہ کو ایسا دیکھتا ہے گویا وہ پہاڑ کی جڑ میں ہے، ڈرتا ہے کہ اس پر وہ گر نہ پڑے، اور فاجر اپنے گناہ کو ایک مکھی کی مانند دیکھتا ہے جو اس کی ناک پر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اڑ گئی۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2497۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، ایک گناہ جو انسان کو گھیر لے، اس کا مطلب کہ انسان اپنے گناہ سے سراؤنڈ ہو جاتا ہے، ایک گناہ اس کا احاطہ کر لیتا ہے۔ جب کوئی شے انسان کا احاطہ کر لے تو اس کا مطلب کہ انسان اس گناہ میں قید ہو جاتا ہے، ایسے کہ انسان اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، سچ نہیں پا سکتا، ہدایت تک نہیں پہنچ پاتا، اس کا گناہ اسے نیکی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ بے شک گناہ انسان کا احاطہ کر لیتے ہیں اور نیکی کے رستے میں دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ جو گناہوں میں گھرے ہوتے ہیں تو ہم کسی ایک گناہ کی تاثیر اپنی زندگی میں محسوس نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے ایسے نیک لوگ گزرے ہیں کہ جب وہ ایک گناہ کرتے تو اس کا اثر بھی اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار بازار میں میری نظر ایک عورت کے پاؤں کے ٹخنے پہ پڑ گئی، اور اس کی وجہ سے میں کئی مہینوں تک قرآن حفظ نہیں کر پایا، یعنی اس ایک نظر کی وجہ سے ان کی یادداشت پہ بہت ہی برا اثر پڑا۔ ایک اور صرف کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک گناہ کی وجہ سے 6 مہینے تک تہجد نہیں پڑھ سکا،
یہاں تک میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد کی توفیق دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے کہ ایک گناہ کا اثر بھی محسوس کر سکتے تھے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت اپنے گناہوں میں گھرے ہوتے ہیں، پھر بھی اس کا کوئی اثر اپنی زندگی میں محسوس نہیں کر سکتے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ایکسپلین کرتے ہوئے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے یا ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور وہ سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، یعنی کہ وہ زنگ جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سو یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بنی اسرائیل کے علماء کہتے تھے لَن تَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں آگ کچھ نہیں کہے گی سوائے گنتی کے چند دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جو گناہ کرے گا وہ تو آگ ہی میں جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، گنتی کے چند دن نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر آیہ نمبر 82 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں یہی ہیں جنت والے اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے لوگوں کی جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اور ان کے لیے جنت ہے۔ یہ دو لفظ ہمیشہ ہمیں ایک ساتھ ملیں گے، آمنو وعملوا الصالحات۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال کی کوئی ویلیو نہیں، اور نیک اعمال کے بغیر ایمان پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہاں الصالحات کا لفظ آیا ہے جو کہ جمع القلہ ہے، یعنی کہ چند نیک اعمال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز اور امیدیں بہت زیادہ نہیں ہیں انسان سے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں بندے پہ، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے آگے 24 گھنٹے بھی سجدے میں پڑا رہے تو کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 5 نمازیں 5 بار ہمیں مسجد میں بلایا، وہ بھی میکسیمم 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ پورے سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں، اس میں سے بس 30 دن روزے فرض کیے، زندگی میں ایک بار حج، وہ بھی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں۔ جتنا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں ان لمیٹڈ دیتا ہے اس میں سے صرف 2.5% کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم زکوٰۃ میں دیں، وہ بھی 1 سال گزرنے کے بعد اگر صاحب نصاب ہوں۔ چند نیکیاں، چند اچھے کام، چند صالحات، جیسے گناہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا ویسے ہی نیکی بھی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ کبھی بھی نیکی کو یہ سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اس کا کیا فائدہ۔ بعض اوقات زندگی گناہوں سے بھری ہو تب بھی ایک نیکی کام آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک فاحشہ عورت یعنی کہ کوئی پروسٹیٹیوٹ تھی، اس نے ایک سخت گرم دن میں ایک کتا دیکھا جو ایک کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس عورت نے اس کی خاطر اپنا جوتا اتارا اور اس جوتے میں پانی ڈال کر اس کتے کو پلایا، تو اس ایک نیکی کی وجہ سے اس عورت کی بخشش ہو گئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 5860۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ فیصلہ اعمال پہ ہے، اچھی امیدوں اور تمناؤں پہ نہیں۔ سورہ نساء میں آتا ہے لیس بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِیِّ أَہْلِ الْکِتَابِ، اے مسلمانوں، انجام نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔